اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے، فقیر کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو اپنا فخر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کیوں کہا؟ جیسا کہ حدیث میں ہے الفقر فخری والفقر منی، یعنی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی ظفر افتخاری صاحب کی بات سماعت فرمائیے۔ انہوں نے پہلے سوال پر کہا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ فقر ایک نور ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہے، یہ جہاں چاہے پل بھر میں پہنچ جاتا ہے، یہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ مزید کہا کہ فقر کے اصطلاحی معنی دنیا اور اس کے اسباب سے دل نہ لگانا ہے اور غیر اللہ سے بے نیازی ہے، اور بعض عارفوں کے نزدیک تصوف کا آخری مقام مقام فقر ہے۔ بعض عارفوں کے نزدیک کیا ہے؟ تصوف کا آخری مقام مقام فقر ہے۔ تصوف کا آخری مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ مقام فقر ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ عام طور پر فقیری، تنگ دستی، غربت اور مفلسی کو کہا جاتا ہے، لیکن دین اسلام میں فقیری سے وہ راہ مراد ہے یا وہ طریقہ مراد ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے تمام حجابات کو ہٹا کر بندے کو اللہ کے دیدار اور وصال سے فیض یاب کرتا ہے۔ بے شک۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ متلاشی حق عاشق مولا ہے جو ہر وقت محبت الہی کا بھوکا ہے، ہر لمحے ہر گھڑی اسی کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، اور فقیر کو ہمیشہ حضوری حاصل رہتی ہے، اور فقیر کی زبان رحمان کی تلوار ہوتی ہے۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ فقر دراصل روحانیت کی معراج ہے اور کمال ہے، جب روح نورانیت اور پاکیزگی کی اس انتہا کو چھو لیتی ہے جہاں وہ اپنے رب سے وصال پا لیتی ہے، جیسے کہ قطرہ سمندر میں مل کر خود سمندر ہو جاتا ہے۔ فقر کی انتہا خود اپنے رب کی ذات میں یوں گم کر دینا ہے کہ انسان کا اپنا وجود ختم ہو جائے۔ فقر کے اسی مقام پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی ایک کامل مظہر بن گئے، جیسا کہ فرمایا مولانا رومی نے کہ مصطفیٰ آئینہ روح خدا است، منعکس دروئے ہما خوہ خدا است، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چہرے کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہر صفت آپ میں ظاہر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر یعنی دیدار و وصال الہی مجھ سے ہے، یعنی میرے ذات ہی فقر ہے۔ بہت اچھا، بہت بہتر، شکریہ آپ کا جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب۔ اب جناب صوفی فیضان قادری صاحب فرماتے ہیں کہ فقیری بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلی ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ فقیری دونوں جہان سے منہ کالا کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید کہا کہ دنیا میں فقیر بہت کم ہوتے ہیں اور مشائخ زیادہ ہوتے ہیں۔ فقیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، فقیر کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اور فقیر کی زبان اللہ کی تلوار ہوتی ہے، فقیر کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، اور فقیر جو کہہ دے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب جناب محترمہ ریحانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ فقر کا آغاز قلب سے ہوتا ہے، عشق فقر ہے۔ سلطان العاشقین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام میں آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، اور دل بنایا اپنی ذات کے لیے۔ شریعت کا علم ہمیں صرف جنت تک لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں۔ شریعت کا جو علم ہے وہ ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، اللہ کی ذات تلک نہیں لے جائے گا۔ اور فقر کی تعلیم سیدھے عشق تک لے کر جاتی ہے، لقا اور بقا کے درجوں تک لے کر جاتی ہے۔ فقر کی راہ قلب ہے، قلب کے بغیر فقر نہیں ہے۔ فقر کی منزل پوری ہو جائے تو سامنے رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی بہت بہتر جواب دیا محترمہ ریحانہ صاحبہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب محترم صوفی اویس غازی صاحب فرماتے ہیں پہلے سوال پر کہ فقر ایک ایسا مقام ہے جہاں دوئی نہیں ہوتی، وہ مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ فقیری اس طریقے کو کہا جاتا ہے جس طریقے پر چل کر مقام فقر عطا ہوتا ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی جھولی میں نہ تو دین ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔
فقیر وہ ہوتا ہے جس کی جھولی میں نہ تو دین ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا ہوتی ہے۔ یہاں پر دین سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ وہ دیندار نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین سے بہت اوپر کی منزل کو طے کر چکا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو دوسرے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں نے اپنی تعلیمات میں فقرہ کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ فقیر کو نہ تو اس کے گھر والے جانتے ہیں اور نہ ہی رشتہ دار پہچانتے ہیں، اس کے لباس اور رہن سہن سے بالکل بھی پہچانا نہیں جا سکتا، وہ کسی بھی بھیس میں رہ سکتا ہے، بس اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو آپ کو وہ دین اور دنیا کے اچھے اور برے سب مقامات سے باہر نکال دے گا۔ مقامات چاہے اچھے ہو یا برے، یہ سب دوئی میں آتے ہیں۔ بہت عمدہ بات آپ نے سماعت فرمائی ہے، جس کے بارے میں حضرت اویس غازی صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد آ گیا، میں نے بھی ایک نظم لکھی تھی، اس میں یہ شعر تھا کہ دنیا اور دین ایک پھندا ہے، کوئی اس میں پھنسا کوئی اس میں پھنسا، دونوں ہی خودی کا دھندا ہے، کوئی اس میں پھنسا کوئی اس میں پھنسا۔ پوری نظم ہماری کبھی موقع ملے تو ضرور سنیے گا۔ وہی بات جناب غازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ فقیر دوئی سے باہر نکال کر آپ کی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے، یعنی کہ توحید پر قائم کر دے گا۔ حقیقت میں آپ کے علاوہ وہ دوسرا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کلام اللہ میں کہا گیا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ فقیر جب لا موجود الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تب وہ اکیلا رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کیونکہ رسول کے اصل معنی ہوتے ہیں بندے کو اللہ سے جوڑنا، یعنی اللہ اور بندے کو ایک کرنے والا۔ جو کوئی اس راستے پر چلتا ہے اور اس فقر کو پا لیتا ہے تو وہ خود جیتا جاگتا حیات میں رسول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حق فرمایا آپ نے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا فخر کہا اور اس کے اہمیت اور مقام مرتبہ سمجھائی اس حدیث کے ذریعے سے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اب جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقر کردار محمدی کا نام ہے، فقر محمدی اسوتاً حسنہ کا نام ہے۔ اسی کردار پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اسی کردار پر مولا علی علیہ السلام ہیں، اسی کردار پر امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، اسی کردار پر اہل بیت اطہار سب کے سب ہیں، اسی کردار پر اولیاء کاملین ہیں، اور اسی فقر کے یعنی کہ کردار محمدی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ انہی محمدی وجودوں پر، انہی محمدی کرداروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے۔ اس لیے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، مجھے ان سارے محمدی وجودوں پر اور محمدی کرداروں پر فخر ہے، یہ میں ہی ہوں۔ اب جو اس برہمانڈ کے شہنشاہ کے فقر کو چھوڑ دے یعنی محمدی کردار سے ہٹ جائے تو وہی حقیر ہوگا، اور جو اس فقر یعنی کردار محمدی کا منگتا بنا تو وہی کیا ہوا؟ فقیر ہوا۔ مزید انہوں نے کہا کہ فقر یا فقیری کا مطلب کوئی بہت قوت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے یا کوئی کرامت وغیرہ دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کو وجود محمدی بنانے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے وجود کو وجود محمدی بنانے کا نام ہے، اپنے کردار کو کردار محمدی بنانے کا نام ہے، اور ساری قوتیں اور ساری کرامتیں کردار محمدی کو اپنانے کے بعد اس کے پیروں کے دھول بن جاتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بہت عمدہ فرمایا آپ نے۔ مزید ظہیر عباس قادری صاحب نے کہا کہ جب کوئی سالک کردار محمدی کو اپنے اندر بسا لیتا ہے اور خود کی نفی کرتا ہے اور فنا کے وادیوں کو عبور کر لیتا ہے اور بقا کے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ فقیر بن جاتا ہے، اسم با مسمہ بن جاتا ہے، اس کو موت نہیں وہ بقا ہے، یعنی کہ محمدی روشنی ہر چراغ میں جل رہی ہے، اسی روشنی یعنی اس فقر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے جو کہ ہمیشہ روشن رہے گی۔ جب اس مقام پر کوئی پہنچتا ہے تو ساری خدائی اس پر فخر کرتی ہے۔ شمس العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نے فخر کیا ہے، اور جو کوئی اس مقام کو منزل کو پا لیتا ہے تو اس پر آقا فخر کرتے ہیں۔ اس مقام پر اگر بندے پہنچے تو وہ ذات بقا بن جائے گا جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے۔ تصوف میں بزرگان دین فقر کا معنی فقیر بھی کیے ہیں، وہ اس لیے کہ فقر کے منزل تک پہنچنے کے لیے فقیری سے ہی ممکن ہے۔ مزید کہا کہ تصوف کی نظر سے دیکھیں تو فقر اور فقیر میں ایک گہرا فرق پایا جاتا ہے۔ فقیر کے نیچے دو نقطے ہیں مگر فقر کا وجود ان نقطوں سے پاک ہے۔ فقیر کے نیچے دو نقطے مادی دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور فقیر جب تک تصوف سے واقف ہو کر جد و جہد کر کے مجاہدہ اور مشاہدہ کر کے ان دو نقطوں کو لا نہیں کر لیتا
اور ان پر قدرت نہیں پا لیتا اور انہیں مٹا نہیں دیتا تو کبھی اپنے اصل منزل و مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ فقیر کے نیچے دو نقطے ہیں، اس میں سے ایک نقطہ نام کا اور دوسرا نمود کا، ایک نقطہ نام کا اور دوسرا نمود کا۔ اسے لا کر کے بندہ مقام فقر پر پہنچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بہتر اصطلاح پیش کی آپ نے، فقر اور فقیری کا جو ایک بہتر لفظی اصطلاح پیش کی ہے جو بہت ہی اصلاحی اور غور کرنے کی بات ہے۔ فقر یعنی کہ اسم با مسمى، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللہ کے سب سے خوبصورت روپ ہے جس میں ذرہ برابر بھی ناپاکی نہیں ہے، اسی پر آقا کو فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید کہتے ہیں کہ فقیر بھکاری نہیں ہوتا جو آج کل گھوم رہے ہیں، فقیر کائنات کے شہنشاہ کا منگتا ہوتا ہے، اور جو اس کا منگتا ہو وہ بھی شہنشاہ بن جاتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ لوگوں نے غلط فہمی پال رکھی ہے کہ جس کے پاس دولت و شہرت اور گھر نہ ہو وہ فقیر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت دولت مند تھا، اور ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا امیر ترین خاتون تھیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے دولت مند تھے۔ فقر اور فقیری کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے پاس کردار محمدی ہے وہی فقیر ہے اور مقام فقر تک پہنچ سکتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ فقر اپنے وجود میں فقر کی منزل و مراتب رکھے ہوئے ہے، فیض فنا اور بقا کی منزل ہے، اور قاف سے قریب ہونا ہے ذات حق کے، اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لینا ہے، اور جب دونوں طرف ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے تو پھر ریس سے رب کو دیکھتا ہے، کردار محمدی سے مقام ربوبیت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی مقام فقر ہے جس کے لیے آقا نے کہا الفقر فقری والفقر منی۔ اب جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب ہیں، فرماتے ہیں پہلے سوال پر کہ فقر کے لغاتی معنی درویشی ہے۔ اہل طریقت سے دیکھا جائے، طریقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو انسان ہر حاجت سے بے نیاز ہو، صرف دیدار الہی اور رضا الہی کو مد نظر رکھے، وہ اللہ کے قرب کے سوا کچھ نہ چاہے، غیر اللہ سے کچھ مطلب نہ رکھے، قرب الہی کے علاوہ اس کی کوئی طلب نہیں ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ فقر کے 3 حروف ہیں، فے قاف رے۔ تو فے سے مراد فکر کونین سے فارغ اور فنائے نفس اور فقہ کا جاننے والا، اور قاف سے مراد قرب الہی حاصل کرنا فنائے نفس کے بعد، اور رے سے مراد راہ مستقیم پر چلنے والا۔ اور انسان فقر کا مستحق تبھی ہوتا ہے جب اس کے پاس اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ ایسی نفسانی اور دنیاوی خواہشات کو رضا الہی کے خاطر ختم کر دینا، راہ حق پر چلنا، اور جو کچھ صبح سے شام تک ملے وہ رات ہونے سے پہلے راہ مولا میں خرچ کر دینا ہی فقیری ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ فقیر وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا کے خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، پھر اسے اللہ کے سوا کسی شے سے چین نہیں ملتا، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و عنایت اسے اپنے طرف کھینچ لیتا ہے اور اسے دونوں جہان یعنی دنیا اور عقبہ دے دیتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے، لیکن طالب کی نظر دونوں جہانوں پر نہ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ یہی فقیر کی پہچان ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر پہچان بتایا آپ نے جناب مزمل بھائی نے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ فقیر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے شہوت و ہوا کو مار رکھا ہے اور مقرب رحمان ہو چکے ہیں، یہ لوگ بہت عظیم الشان مرتبے کے مالک ہوتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے فقیر کو فقر محمدی حاصل ہوتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مجلس، ہم دم اور ہم قدم ہوتے ہیں۔ یہ نہ کسی سے سوال کرتے ہیں اور نہ کسی سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فقر کی نورانیت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ ایسے فقیر راہ خدا کے مشکل کشا اور رہنما ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے فقیر وہ ہیں جو مطلق مردود ہوتے ہیں، سر اور داڑھی منڈواتے ہیں، وہ بے حیا ہوتے ہیں اور معرفت خدا سے محروم ہوتے ہیں۔ اسے فقر مقب یعنی منہ کے بل گرنے والا فقر کہتے ہیں، کیونکہ ایسے فقیر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نعوذ باللہ من فقر المقب، یعنی میں فقر مقب سے اللہ کے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واضح رہے کہ فقر 2 قسم کا ہے، ایک اختیاری اور دوسرا اضطراری۔ فقر اختیاری الفقر فقری والفقر منی ہے، فقر اختیاری اسم اللہ، ذات اور قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ دوسرا فقر مقب ہے، یعنی
فقر اضطراری، نعوذ باللہ من فقر المکب ہے۔ ترجمہ: میں منہ کے بل گرانے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقر اضطراری والا در بدر بھیک مانگتا پھرتا ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگتا ہے اور عنایت حق سے محروم رہتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے محترم۔ اب چوتھے سوال پہ انہوں نے کہا کہ فقر عطا الہی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقر کے ہی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام پیغمبروں نے فقر کے مرتبے کی التجا کی ہے لیکن نہیں ملا، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد کیا ہے۔ یہ فقر محمدی محض فیض ہے اور تمام انبیاء اکرام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ فقر کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی التجا کی ہے، لیکن انہیں یہ مراتب حاصل نہ ہوئے۔ جسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوئی ہے اس نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رفیق بنایا، کیونکہ مرتبہ فقر سے بڑھ کر بلند اور قابل فخر مرتبہ نہ کوئی ہے اور نہ ہی ہوگا۔ فقر دائمی زندگی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر بیان آپ نے فرمایا، کافی تفصیلات کے ساتھ۔ جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے جناب صوفی معراج صاحب کیا کہتے ہیں۔ اللہ والے اللہ میں گم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، یعنی دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے فقیر اور اللہ والوں کے نزدیک بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ والے اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ کے رنگ میں پورا رنگ گیا ہو۔ اللہ والا ہم اسی کو کہیں گے جو اللہ کے رنگ میں پورا رنگ گیا ہو۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تبلیغ رسالت چھوڑ دیجیے، بدلے میں ہم آپ کو بہت مال و دولت دیں گے اور حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو نہیں چھوڑا۔ یہی فقیری ہے، اور جو فقیر ہوتا ہے وہ اسی سنت رسول پر عمل کرتا ہے۔ فقیر اللہ پر توکل کرتا ہے، فقیر مومن و کافر اور دیگر میں فرق نہیں کرتا، وہ سب کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اسی لیے پسند کیا کہ آپ جانتے تھے کہ میری امت میں اکثریت غریب کی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر میں ہی فقیری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ روز قیامت کہاں پر رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے غربا میں رہوں گا۔ مزید کہتے ہیں کہ فقیری اللہ کو کافی سمجھنے کا نام ہے، یعنی فقیر صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، اسباب پر نہیں کرتا۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا رہتا یعنی فقیر رہتا تو کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اور معراج صاحب مزید کرتے ہیں کہ ایک بھوکا پیٹ والا 70 غافل عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ جو 70 ہے غافل ہے، عبادت گزار ہے، اور 70 غافل عبادت گزار ہے مگر جو ہے اس کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس کے شکم بھرے ہوئے ہیں، تو اس پر ایک بھوکا جو ہے خالی پیٹ والا ہے وہ انسان کیا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے، یعنی ایک بھوکا پیٹ والا 70 غافل عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ یعنی فقیری ایسی دولت ہے جس سے قرب خداوندی اور معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اور اصل فقیر وہ ہے جو محبوب کے تھوڑے کو زیادہ جانے، اور فقیر کے پاس اگر مال و دولت آ جائے تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے اور وہ مال و دولت کو بانٹ دیتا ہے۔ جی، فقیری کی بہترین تعریف آپ نے فرمائی جناب صوفی معراج صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی عمر صاحب بیان کرتے ہیں، کم لفظوں میں ہی یہ کرتے ہیں لیکن بہتر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ فقر تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقیری کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقیر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کردار ہی پہچان ہوتی ہے۔ یہ 3 جملے انہوں نے کہے ہیں لیکن بہت عمدہ کہیں، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب صوفی مزمل منیر صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ فقر دنیا میں لوگوں کے لیے حقیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں روز قیامت بے حد گراں قدر چیز ہے۔ فقر دین اسلام کی حقیقت ہے اور اولیاء اکرام کا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا طریقہ بھی رہا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر سنیے کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔
اور کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے رہی نہ دولت سلمان وہ سلیمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا فقر کہا ہے۔ فقر یعنی روح کی اللہ سے قرب کی وہ انتہا جہاں روح اللہ کے دیدار اور اللہ کا وصال پاتی ہے۔ یہ فقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملا ہے۔ فقر دنیا میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ اور خزانہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ جامع فقر کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ فقر کی تعلیمات سینہ بسینہ چلی ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے اس کے سینے میں یہ فقر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی سلطان الفقرا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، پھر مولا علی علیہ السلام، اور پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ یہ پانچ پاک پنجتن کی روح ہی روح سلطانی ہے، اور پھر پنجتن پاک کے صدقے ہی تمام اولیاء اکرام تک کے پہنچا۔ حضرت پیران پیر دستگیر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غوث اعظم اپنے اصحاب اور اپنے احباب سے کہہ دو کہ اگر میری صحبت چاہتے ہو تو فقر کو اختیار کر لو، جب فقر پورا ہو جائے تو وہ نہیں رہتا بجز میرے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، مومن کی اسی میں ہے امیری اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کی تعلیم دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقر عین ذات پاک ہے، فقر دراصل دیدار الہی کا علم ہے، فقر سر الہی ہے، جو چاہتا ہے وہ اسے اختیار کرے۔ فقر کے 100 درجے ہیں، فقر کا سفر آسان نہیں ہے، اور جو فقر اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں فقیر ہیں۔ لوگوں نے فقر کے معنی مختلف کہے ہیں، لیکن میرے نزدیک فقر کے معنی ہیں لا، یعنی نہیں کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مت پوچھ ہے نادان فقر کیا ہے، صرف میں ہوں اور میرا یار ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پھر جناب انہوں نے کہا مزمل صاحب نے کہ جس نے فقر کو اختیار کیا اور اس میں کامل ہوا وہی فقیر ہوتا ہے، اور فقرہ کی پہچان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ فقیری مزاج میں ہوتی ہے اور اخلاق سے جھلکتی ہے۔ فقیری جو ہوتی ہے مزاج میں ہوتی ہے اور اخلاق سے جھلکتی ہے صاحب۔ ضروری نہیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو وغیرہ۔ فقیر کو پہچاننے کے لیے ان کے واقعات کو پڑھیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا ہے۔ بہت سے واقعات موجود ہیں کہ ایک عورت کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں، لیکن پھر کچھ سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس کے بہت سارے اولاد ہو چکے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ایک تشت اور چھری لے اور انسان کا گوشت لے کر آ۔ تب موسیٰ علیہ السلام پورے علاقے گھوم گئے لیکن کسی نے نہیں دیا۔ پھر ایک فقیر نے کہا ہے موسیٰ آپ کو کون سے دھڑ کے گوشت چاہیے؟ اس فقیر نے اپنے پورے دھڑ سے تھوڑا تھوڑا گوشت کو کاٹ کے دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس لے کر وہ پہنچے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو نے کیوں نہیں دیا اپنا گوشت؟ یہ جس کا گوشت ہے اسی نے دعا کی تھی اس عورت کے لیے، تو میں نے اسے اولاد دے دیا۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر واقعہ آپ نے لکھا اور بیان فرمایا، واقعی حقیقت ہے یہ۔ مزید کہتے ہیں کہ فقیروں میں 2 طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، فقیروں میں 2 طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، کسی میں جلالی اور کسی میں جمالی ہوتی ہے، اور کسی میں دونوں ہوتی ہے۔ ان پر ہر دن ایک الگ حال طاری ہوتا ہے، ان کی نظر دوسرے طرف ہوتی ہے مگر وہ دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ خیال یار میں ہوتے ہیں۔ فقیر دنیا کے تمام لوازمات سے فارغ الحال ہوتا ہے، فقیر کا ہر عمل واسطے اللہ اور رسول کے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مزید جناب منیر صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ جان کر خاموش رہنے والا فقیر ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اہل بیت کے در کا غلام بن گیا ہو وہی فقیر ہے، وہی فقیر ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب جناب ایڈوکیٹ صوفی اللہ بخش صاحب تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی باتیں یوں رکھی، کہا کہ حق فقیری ہے جس سے کلمہ اور کلمے والوں تک پہنچنے کا راستہ فقیری ہے۔ حق فقیری ہے اور جس سے کلمہ اور کلمے والوں تک پہنچنے کا راستہ جو ہے کیا ہے، وہی فقیری ہے۔
ہر انسان جب پیدا ہوا تو وہ فقیر تھا، دنیا میں بھول گیا، مگر کیا آج حق پر ہے؟ اگر نہ ہو تو یہ فقر نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو امیر، بادشاہ یا شہنشاہ نہیں مانا، اور نہ ہی کہا۔ ساری زندگی فاقے میں اور حق کے لیے گزاری اور ہم امتیوں کے لیے گزاری۔ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، سرداران مکہ نے اور بادشاہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، اسی راہ کو روک دیں، ہم آپ کو مکہ کے سردار بنا دیں گے اور خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، اگر تم مجھے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی دے دو تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مزید جناب ایڈوکیٹ صاحب نے کہا، ہر انسان چاہے کم ہو یا زیادہ عمل عبادت کرتا ہی رہے، لیکن جس نے حق سے کی اور قبولیت کی فکر سے کی وہ عبادت کافی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل کی کمی کی فکر نہ کرو، اس کی قبولیت کی فکر کرو۔ عمل کی کمی کی فکر نہ کرو بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرو۔ بہت بہتر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فاقہ سہا اور اپنے اوپر سختیاں بھی سہیں اور مصیبتیں بھی اٹھائے، پھر بھی اب تک نہیں کیا، دوسرے کو ہمیشہ اخلاق محبت سے رہنے کا طریقہ سکھایا، یہی فقر ہے۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، صوفی سرمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے فقیری اختیار کی، ان کی پوری زندگی فقیری میں گزری۔ ہم لوگوں کا وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دین محمدی تمام صوفیاء کرام سے پھیلا ہے۔ صوفیاء کرام حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ہیں جو اب تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ راہ حق میں درویشی کا بڑا مرتبہ ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ درویش ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکینی زندگی عطا کر اور اسی میں وفات دے دے، اور مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ اللہم احینا مسکینا ومتنا مسکینا فاشرنا فی الزمرۃ مسکینا۔ فقیر اور درویش اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ سبحان اللہ۔ فقیر وہ لوگ ہیں جو ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر مال ہو تو راہ خدا میں دے دیتے ہیں، اور فقر غربتی نہیں ہوتی، وہ حرص سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہی بہتر ہے۔ فقیر ہو تو صبر کرے، غنی ہو تو شکر کرے، اور فقیر کو چاہیے کہ غفلت سے بچے۔ اصل میں غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور ماں سوا اللہ سے دل کو فارغ رکھنے کا نام ہی فقر ہے۔ ماں سوا اللہ سے دل کو فارغ رکھنے کا نام ہی فقر ہے۔ بہت اچھا جناب صوفی کامران قادری صاحب، آپ کی تحریر بہت بہتر۔ اب جناب صوفی شاہنواز قادری صاحب نے کہا کہ فقیری اپنے پاس کچھ نہ رکھنے کا نام ہے۔ میرے خیال میں ظاہری فقیری مال کا پاس نہ ہونا ہے، اور باطنی فقیری کسی چیز کی خواہش نہ رکھنا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب آئیے جناب صوفی مولانا عبد الواحد قلندری صاحب کی بات سماعت کرتے ہیں۔ فقر نام ہے اس چیز کا جس کے ہاتھ میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہو اور خوف خدا کا عصا ہاتھ میں ہو۔ فقر اصل میں نام ہے اپنے آپ کو ایک مکھی کی طرح تصور کرنے اور گلستان محمد علی اور فاطمہ علیہ السلام کے باغ میں پھولوں کے رس لے آئے۔ گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی اور گلستان بیوی فاطمہ علیہ السلام کے باغ میں سے پھولوں کا رس لے آئے اور اس رس کا موم بنائے، اس کو ہی فقر کہتے ہیں، اور اس موم کو مرشد کے دستحق پر حوالے کر دینے کا نام فقیری ہے۔ اب مرشد جس ڈھانچے میں اس موم کو ڈالے گا اس کو فقیر کہتے ہیں، اور اس سے جو مکمل تصویر تیار ہوگی اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور پہچان فقیر کی یہی ہے، اور اس کا ثمر یہ ہے کہ ید اللہ وجہ اللہ اور شعار اللہ کی تصویر بن جاتا ہے، شعار اللہ کی تصویر بن جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو اللہ تعالیٰ سے خرقہ پائی اور نعمت عظمہ پائی وہ فقر تھا۔ اسی نسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فوقیت و افضلیت حاصل ہے۔ جی بہت بہتر جناب صوفی مولانا عبد الواحد قلندری صاحب، آپ کا اپنے باتوں سے ہم لوگوں کو معزوز فرمایا۔
اب جناب صوفی نصیر قادری صاحب کی بات سماعت کرتے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ فقر یعنی فقیری یعنی خالی کچھ بھی نہ رہنا. فقر کے کئی درجے ہیں. جو انسان زمین پر آتا ہے وہ دھیرے دھیرے سے دنیا کی محبت اور خواہشات نفس میں پھنس کر ناپاک ہو کر خسارے میں پڑ جاتا ہے اور اپنی روح کو مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. جب اسے کوئی پیر کامل نہیں مل جاتا جو کہ اس کے مرض کو دور کرے اور دنیا کی محبت سے آزاد کرے اور روح کی پہچان کرائے، تب تک اس کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے. اور جو انسان اپنے وجود کے اندر ہونے والے حرکتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کی توجہ خدا کی قدرت پر ہوتی ہے. جب طالب کو کوئی پیر کامل مل جاتا ہے تو اپنے تجلی سے اس کے انا کے پردوں کو جلا دیتے ہیں اور اسے بالکل پاک کر دیتے ہیں اور اس کے دل سے دنیا کی محبت، شہوات، خواہشات نفس سے اس کے قلب کو خالی کر دیتے ہیں اور درجہ بدرجہ اس کی بلندی ہوتی رہتی ہے. جب عناصروں کی تمام 18,000 مخلوقات کی صفتیں، دنیا کی محبتیں پوری طرح سے نکل جائے اور خالی ہو جائے، تب وہ فقیری میں ہوتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں رہتی. وہ پوری طرح سے یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی اللہ پر توکل کرتا ہے، مخلوق سے کسی بھی چیز کو طلب نہیں کرتا، بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی. اللہ کے یاد کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. نہ وہ کسی پر قبضہ جماتا ہے اور نہ اس پر کسی کا قبضہ ہوتا ہے. نہ وہ کسی چیز کو قابو کرتا ہے اور نہ وہ کسی کے قابو میں آتا ہے. نہ وہ کسی پر زور چلاتا ہے اور نہ ہی اس پر کسی کا زور چلتا ہے. یعنی جب پوری طرح فقر میں مکمل ہو گیا تو وہی اللہ ہے. یعنی جب کچھ بھی باقی نہ رہا تو صرف اللہ ہی باقی رہے گا. اللہ اکبر. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، یعنی فقر میرا بھید ہے اور میں فقر سے ہوں اور مجھے اس فقر پر فخر ہے. فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. فقیر میرا بھید ہے اور میں فقیر کا بھید ہوں. فقر مجھ سے ہے اور میں فقر سے ہوں. ماشاءاللہ صوفی نصیر صاحب، آپ کی باتیں بھی بہت مزیدار اور دمدار تھیں. بہت شکریہ آپ کا. اب امیر افضلی صاحب کی تعریف سنیے. سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ارشادات ملاحظہ فرمائیں. فقیری یہ ہے کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے، اللہ سے بھی بے پرواہ رہے. جب ماں سوا اللہ کے کچھ نہ رہا تو فقیر ہو گئے. فقیر کو آرام و تکلیف برابر ہے. ہم تکیہ کو پسند نہیں کرتے، فقیر کو تکیہ کی ضرورت نہیں. فقیر کا تکیہ اللہ پر ہو تو وہ فقیر ہے. فقیر اسی پر قناعت کرے جو بے طلب غیب سے اس کو پہنچے. یہ کوٹیشن صاحب حضرت سرکار عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ کی سن رہے ہیں. اب اور سنیے. فقیر وہ ہے جو کل کے لیے نہ رکھے. فقیر تصدیق کے بعد مستغنی ہو جاتا. فقیر کو چاہیے کہ اللہ سے بھی نہ مانگے. کیا وہ جانتا نہیں جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ فقیر خدا کا عاشق ہوتا ہے اور عاشق کو چاہیے کہ وہی کرے جو معصوق کی مرضی ہو. فقیر بیوی بچے کی محبت میں نہ پھنسے. فقیر دنیا کی عورتوں کو ماں بہن سمجھے. آپ نے ایک دفعہ فقراء سے فرمایا مر جانا مگر سوال نہ کرنا، خدا کی محبت میں مٹ جانا، دنیا کا مال و اسباب جمع نہ کرنا. اور انسان کا خمیر خاک سے ہے، خاک میں ہی اس کو مل جانا ہے. فقیر کو چاہیے کہ اپنا انجام دیکھے اور زمین کو ہی اپنا بستر بنائے. فقیر ہمیشہ زمین پر ہی سوتے ہیں. زمین پر بیٹھنا خاکساری کی دلیل ہے. زمین پر سونا اور بیٹھنا ہماری دادا کی سنت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فقیر دوست کے واسطے دعا کرتا ہے، نہ دشمن کے واسطے بد دعا کرتا ہے. بڑی فقیری یہ ہے کہ ہاتھ نہ پھیلے، بلا مانگے دے دے تو لے لے. مقام فقر بہت بڑا مقام ہے. بالکل. اس موضوع پر حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کوٹیشن صاحب سماعت فرما رہے تھے، جس کو جمع کیا تھا امیر افضلی صاحب نے. بہت بہتر جواب سوال کے حوالے سے تھا. اب آئیے علامہ اقبال کے اشعار جو ہے کچھ اور سماعت کر لیتے ہیں سوال کے تعلق سے. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکین وہ دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے.
تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ کافر ہے مسلمان تو شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، راہ صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ اور ہوتا ہے کو دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں۔ آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد، مشکل نہیں ہے سالک راہ علم فقیری، خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے دری وہ کراری، نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو، یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلہ داری۔ محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور۔ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید وہ بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ علامہ اقبال نے بالکل اپنے شعروں میں بھی فقیری کی شان بے حجابانہ ڈھنگ سے جو ہے واضح طور سے جو ہے وارد کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے اشعار پر جتنی تبصرے کیے جائیں، جتنی باتیں کی جائیں بہت کم ہوگی، اور آج کے زمانے میں ان کے اشعار پر جو ہے لوگ تحقیقیں کر رہے ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ان کے اشعار ابھی سمجھ میں اچھے سے آ نہیں رہے ہیں، اور ان کے اشعار کو وہی سمجھ سکتا ہے جو واقعی جو ہے مقام فقر پر ہوگا، ورنہ دوسرے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے۔ آئیے دو چند اشعار ان کے اور دیکھ لیتے ہیں سوال پر۔ عجیب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی، تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان سعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگاہ بانی۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، ناپختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز۔ حکیمی نامسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آخر فقیری کو لوگوں نے کیوں پسند کیا۔ دیکھیے یہ شعر اور یہ مصرع اقبال کا ضرور غور کیجئے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غریبی میں نگہبانی خودی کی، یعنی خودی کی نگہبانی اگر کرنی ہو تو غربت میں ہوگی، دولت مندی میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے دور کا بہت بڑا فلسفر اور قوم کا بہت بڑا مفکر اور اس راہ میں چلنے والا بہت بڑا درویش فقیر یہ بات کہہ رہا ہے۔ غریبی میں نگہبانی خودی کی، حکیمی نامسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں۔ یہ گر ہے، بھید ہے، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔
کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر رہبانی، سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ یہ مصرع بھی میں برابر اپنے آڈیو میں بتاتا رہتا ہوں۔ یہاں پر بعض لوگوں کو ایک طرح کا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں گے، ترک دنیا کر دیں گے اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم فقیر ہوں گے۔ جی نہیں، فقیر سے مراد کچھ اور ہے جو اوپر ذکر کیا جا چکا ہے اور ابھی اور ذکر ہو رہا ہے۔ سکون پرستی راہب سے فقر بیزار ہے، وہ فقر جس میں سکون آ جائے اور سکون کی پرواہ کی جائے اور سکون ڈھونڈا جائے، اس سکون پرستی راہب سے فقر کیا ہے؟ بہت بیزار ہے، یعنی اس کے پاس در حقیقت فقیری نہیں ہے، کیونکہ جو فقیر ہوتا ہے اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے، وہ طوفانی سفینے میں چلتا ہے اور اس کے پاس برابر بڑے بڑے مشکلیں اور بڑی بڑی امتحان آتی رہتی ہیں۔ یہ فقر مرد مسلمان کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی وہ سلیمانی۔ ماشاءاللہ، یوں تو اقبال صاحب کے اشعار سے بالکل جو ہے کلیات بھرے ہوئے ہیں فقر کے موضوع پر، لیکن چند اشعار جو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ امیر افضلی صاحب نے کوٹس کیا تھا اس سوال کے تعلق سے، جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آئیے اب چند الفاظ ہمارے بھی سنتے چلیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، یعنی اللہ غنی ہے اور تم سب کیا ہو؟ تم سب فقیر ہو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے صاحب۔ اب دیکھیے یہ سورت جو ہے قرآن مجید میں یہ آیت کون سی سورت میں ہے بھائی؟ تو سورہ محمد میں ہے۔ لیجئے اب یہ فقر والی بات، جو فخر کی بات ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کی بات ہے، یہ حیرت کی انتہا ہے کہ یہ آیت بھی جو ہے جہاں سے لفظ فقر کو ہم لوگ ماخوذ کر رہے ہیں وہ سورہ محمد میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورہ محمد میں نہیں ملے تو آخر کس سورت میں ملے؟ سورت بھی اور محمد بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ نہایت ہی گمبھیر نظر آتا ہے۔ چلیے، لفظ فقر اور فقیر قرآن کی اسی آیت سے لیے گئے ہیں، شاید اور کہیں بھی ذکر ہو پتہ نہیں، لیکن یہ آیت تو بالکل صاف ظاہر ہے، اور بندہ اپنی اوقات اور حقیقت کے مد نظر اس لفظ کا استعمال عاجزی کے ساتھ جب کرتا ہے تو وہ خاکسار بندہ فقیر کہلاتا ہے۔ اللہ والوں نے اس لفظ کا استعمال بڑی شان سے اپنے لیے کیا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کر کے اس کو فضیلت کی تاج بخشی ہے۔ لہٰذا آج فقیر کہنا بہت بڑی شان کی بات ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرمایہ ہے اور ان کا فخر ہے۔ باقی باتیں تو آپ اوپر سن ہی چکے ہیں، چنانچہ یہ میرے نظریے بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ فقیر میں 4 حرف ہیں، 4 حروف اس طرح سے، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی اور ر سے ریاضت۔ یہ 4 خوبیوں کا حامل انسان فقیر کہلاتا ہے۔ اور فقر میں 3 حرف ہیں، 3 حروف کو ایسے دیکھیے، فے سے فنا، قاف سے قربانی، ر سے راضی بارازارانا۔ انہی خوبیوں کے باعث فقر اور فقیر کے بہت عظمت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پیر ہونا اور بات ہے اور فقیر ہونا اور بات ہے۔ پیر بہت ہوتے ہیں مگر فقیر بہت مشکل سے ملتا ہے۔ چنانچہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ حد پیے تو اولیاء، بے حد پیے تو پیر، اور حد اور بے حد جو دونوں پیے تب جا کر بنے فقیر۔ لہذا جب ہم فقیر کہتے ہیں تو ہمارا مراد کاملین سے ہوتا ہے، واصلین سے ہوتا ہے، متوسلین سے ہوتا ہے، عاشقین سے ہوتا ہے، معشوقین سے ہوتا ہے، اللہ کے مقبول ترین بندوں سے ہوتا ہے، اور ان بزرگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی غربت، سادگی اور بے سر و سامانی میں گزاری۔ اس سلسلے میں کچھ بڑی ہستیوں کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا جو ہمارے لیے متبرک بھی ہے اور ہمارے آئیڈیل بھی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے پیر و مرشد شاہ محمد افضل حسین میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے دادا حضور سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت بڑے درویش اور بہت بڑے فقیر
شخصیت کا نام ہے اور بہت بڑی ہستی ہیں آپ، چنانچہ آپ کا نام میں نے جان بوجھ کر کے کوٹ کیا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام لیتے ہی فقر اور فقیری کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ زیادہ تر بزرگوں نے فقر کو اسی لیے اپنایا کہ راہ سلوک اور راہ محبت میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے، راہ محبت میں چلنا آسان ہو جائے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ غریبی میں نگہبانی خودی کی، کیونکہ منزل کمال کی راہیں فقر کے جلال کے منزلوں سے ہو کر گزرتی۔ امتحانات اور مشکلیں گزارے بغیر کوئی اپنے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور ما سوا اللہ کے تمام چیزوں سے قطع تعلق کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ چھوڑ دیا تب فقیر ہو گئے، اور جو فقیر ہو گیا وہ بادشاہ ہو گیا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہو گیا وہ بادشاہ کے ساتھ ہو گیا اور خود بادشاہ ہو گیا۔ اسی لیے ہم کسی اللہ والے فقیر کے نام کے ساتھ شاہ یعنی بادشاہ لکھتے ہیں، کیونکہ من کان للہ وکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا اور ساری چیزیں اس کی ہو گئی۔ فقر و فاقہ سے بسر ہوتا ہے جیون سادہ، ایسے مومن پہ ہو اللہ کی رحمت زیادہ، ایسے مومن پہ ہو اللہ کی رحمت زیادہ، پے کرے صبر ہے غم کھانے پہ ہے آمادہ، ایسے مومن پہ ہو اللہ کی رحمت زیادہ۔ یہ پوری نظم میری ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور سنیے گا۔ چنانچہ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، دیجیے اجازت، اور تمام ٹیم کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔